दिन हुजूर दोपहर के वक्त सर के ऊपर यूँ कपड़ा रखे हुए हुजूर तशरीफ़ लाए। सख्त गर्मी का मौसम था। हुजूर ने दरवाज़ा खटखटाया, अबू बकर ने फट से खोला। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अबू बकर कोई पराया तो नहीं है? कहा या रसूलल्लाह सारे अपने ही हैं, घर में पराया कोई भी नहीं है, अपने हैं, तशरीफ़ ले आए। हुजूर तशरीफ़ ले आए। हुजूर ने फरमाया, अबू बकर मेरे रब ने मुझे हिजरत का हुक्म दे दिया है, हम हिजरत करेंगे। कब या रसूलल्लाह? फरमाया आज ही रात को हम जाएंगे, हिजरत करेंगे आज ही रात को। सैयदना सिद्दीक़ अकबर, या रसूलल्लाह मैं भी आपके साथ हूँगा? हुजूर ने फरमाया हाँ अबू बकर तू भी होगा। तो सैयदना अबू बकर इस बात पर रो पड़े कि अल्लाह ने मुझे अपने महबूब के साथ हिजरत की सादत अता फरमाई। हज़रत अबू बकर की बेटी उम्मुल मोमिनीन आयशा फरमाती हैं, मुझे उस दिन पता चला कि अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान करीम से एक आय मुबारका तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। इस आय मुबारका में इरशाद फरमाया, इल्ला तंसुरू फ़क़द नसरहुल्लाह, अगर तुम मेरे महबूब की मदद नहीं करोगे तो इल्ला तंसुरू फ़क़द नसरहुल्लाह, तो अल्लाह ने अपने महबूब की मदद फरमाई। इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू, जब वो निकले काफ़रों की शरारतों की वजह से। सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार, दो में से दूसरे, यानी दो जान के साथ जब वो निकले। इज़ हुमा फ़िल ग़ार, जब वो ग़ार में थे। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना, तो अपने दोस्त से, अपने साथी से, अपने सहाबी से ये फरमा रहे थे, गम न करो अल्लाह हमारे साथ है। तमाम सहाबा बड़ी ही क़द्र व मंज़िलत के हामिल हैं। यानी हमारा ये ईमान है कि अम्बिया के बाद इस धरती पर अज़मतों के, रिफ़ातों के जो सितारे हैं वो सहाबा सारे हैं। जितने सहाबा हैं, अहले बैत को अल्लाह ने दोहरी फ़जीलत अता फ़रमाई है। वो सहाबी भी हैं, खून रसूल भी हैं, उनकी अज़मतें भी वराउल वरा हैं। और जो सिर्फ़ हुज़ूर के सहाबी हैं, अहले बैत में से नहीं हैं, उनकी अज़मतें भी वराउल वरा हैं। हम तो, मैं कहा करता हूँ कि हम उस एक सहाबी जिसने ज़िंदगी में सिर्फ़ एक मरतबा मजलिस रसूल को पाया, ईमान ले आए और दोबारा हुज़ूर से मुलाकात का शरफ़ नसीब नहीं हुआ, हम तो सारी कायनात इकट्ठी हो के उस एक सहाबी के मर्तबे और मकाम का भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते, वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। फिर सारे सहाबा, फिर उनमें किबार सहाबा, मुहाजिरीन सहाबा, फिर उनमें से अशरा मुबशरा सहाबा, फिर उनमें 4 यार। बड़ी अज़मतें हैं, बड़ा मकाम है, बड़ी रिफ़तें हैं।
میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ داتا صاحب کے مزار پر انوار پہ یہ شعر اب بھی کنندہ ہے، لکھا ہوا ہے کہ ابو بکر ہم چوں کعبہ، عمر در طواف او، عثمان آب زمزم، علی حج اکبر است۔ یعنی اگر یہ فرض کریں کہ ابو بکر کعبہ ہے تو کہا پھر عمر جو ہے وہ اس کعبے کا طواف ہے، اور عثمان پھر آب زمزم ہے، پھر علی کیا ہے؟ علی حج اکبر ہے۔ پھر یعنی اس میں آپ دیکھیں سب کو یوں ملا دیا، تسبیح کے دانوں کی طرح پرو دیا۔ سب کی بڑی عظمتیں ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیے مبارکہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت بھی ثابت ہوتی ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ فرما رہے تھے اپنے صحابی سے، اپنے ساتھی سے، صحابی کا مطلب ساتھی ہے نا، جب اپنے ساتھی سے، اپنے صحابی سے یہ فرما رہے تھے تو قرآن کریم کی اس آیے مبارکہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت بھی ثابت ہے۔ بعض صحابہ کی قرآن کریم سے اور اکثر صحابہ کی احادیث سے مبارکہ سے صحابیت ثابت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کی یہ شان بھی ہے کہ ان کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ مکۃ المکرمہ سے آپ جانتے ہیں آغاز تبلیغ ہوا، حضور نے آغاز فرمایا تبلیغ کا، بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا، کفار نے ان کو بڑی اذیتیں پہنچائیں، تکلیفیں پہنچائیں۔ صحابہ کرام پہلے ایک مرتبہ حبشہ کی طرف، دوبارہ پھر حبشہ کی طرف ہجرت فرما گئے۔ اب کفار کی اذیتیں بڑھتی جا رہی تھیں، لیکن دن بدن اسلام بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ مدینہ طیبہ سے جو لوگ آتے حج کے لیے، وہ حضور کی بارگاہ میں آتے، حضور سے اسلام سیکھتے، حضور سے دین سیکھتے، اور اس کی ترویج جا کے پھر وہاں مدینۃ المنورہ میں کرتے۔ اور مدینہ والے سب سے پہلے جس صحابی کو لے گئے، وہ ان کا جو پہلا عقبہ اولا، جو پہلا گروہ مسلمان ہوا تھا نا مدینہ والوں کا، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم مسلمان تو ہو گئے ہیں، ہمیں دین سکھانے والا وہاں پہ کوئی نہیں ہے، مدینہ شریف میں ہمیں تبلیغ کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہمیں نمازیں پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، ہمیں قرآن سکھانے والا کوئی نہیں ہے، ہمیں کوئی دینا ایسا بندہ جو ہمیں قرآن سکھایا کرے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مدینے والوں کا استاد بنا کر حضور نے مدینہ بھیجا تھا۔ یہ جو مدینہ کی جو محبتیں ہیں نا ساری کی ساری، یہ جو پیار، یہ محبتیں، اور مدینے والوں کا جو استقبال ہے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، یہ جو مدینے والوں کا استقبال ہے، ہر روز چڑھ چڑھ کے پہاڑیوں پہ دیکھتے کہ حضور کب تشریف لائیں گے، حضور کب تشریف لائیں گے۔ پھر حضور تشریف لائے تو یا رسول اللہ ہمارے ہاں آئیں، یا رسول اللہ ہمارے ہاں تشریف لائیں۔ ہر کسی کی خواہش تھی کہ حضور ہمارے گھر میں آئیں۔ یہ ساری محبتیں حضرت مصعب بن عمیر کی پیدا کردہ ہیں۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر نے اہل مدینہ کے سینوں میں حضور کا یہ پیار ڈالا تھا، حضور کی یہ محبتیں ڈالی تھی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جو احد میں شہید ہوئے تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار کے ساتھ باقی جتنے صحابہ شہید ہوئے تھے ان کی ایک بڑا قبر شریف جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، جس میں سارے صحابہ مدفون ہیں، لیکن دو مزار پر انوار الگ ہیں۔ ان میں سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک، اور دوسرا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ آپ سب کو مدینہ شریف لے جائے، آپ احد شریف جائیں، احد شریف کے شہداء کا جو قبرستان ہے وہاں آپ دیکھیں تو تین ہی بڑی مزار یا قبریں آپ کو نظر آئیں گی۔ ایک بہت بڑی ہے
यानी यूँ समझे जितने ही हमारी मस्जिद का अहाता है, आप यूँ समझ रहे एक इतना बड़ा है, दो छोटी हैं। तो वो जो बड़ी है उसमें जितने बाकी सहाबा शहीद हुए थे उहद में, उसमें वो मदफून है। ये दो कबूर जो हैं ये हज़रत अमीर हमज़ा और हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हैं। तो अहले मदीना के सीनों में जो प्यार पैदा किया है ना सबसे पहले, वो हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला। बाद में सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने तो आदाब सिखाए ना कि तुमने मेरे महबूब की मजलिस में कैसे जाना है, बैठना कैसे है, बोलना कैसे है, हुजूर के सामने कैसे जाना है, अपनी बारी का इंतज़ार करना है। जो हुजूर के पास आते हज़रत अबू बकर पहले उसको आदाब सिखाते। ये एक अलग दफ्तर बना हुआ था। दफ्तर में आज की ज़ुबान में कह रहा हूँ, वरना उस वक़्त तो कोई ऐसे दफ्तर नहीं थे ना। जो आता था वो पहले सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास जाता, हुजूर इसको अदब बताएं, हुजूर के पास इसने कैसे जाना है। सहाबा ले आते थे ना तबलीग फरमाते, जो जिनके सीने में इस्लाम की मोहब्बत पैदा होती, उल्फत पैदा होती, पर सहाबा उनको पकड़ के ले आते। तो सबसे पहले हुजूर की बारगाह में नहीं बल्कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास ले जाते कि हुजूर आप इनको बताएं कि रहमत कौनैन की बारगाह में इन्होंने जाना कैसे है। फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर आदाब सिखाया करते थे कि हुजूर के पास तुमने कैसे जाना है, किस तरीके से जाना। यानी सैयदना अबू बकर यूँ कह लें कि इस अंदाज के मुअल्लिम थे कि आपने लोगों को अदब सिखाना होता था कि हुजूर की बारगाह में तुमने कैसे पहुँचना है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब कुफ़ार के ये जुल्म व सितम बढ़ने लगे, मुसलमान पहले 2 मरतबा हबशा की तरफ, फिर वहीं से जब मदीना तय्यबा में इस्लाम फैलना शुरू हुआ तो वो हबशा वाले भी उधर से ही मदीना तय्यबा पहुँच गए। मक्का शरीफ में जितने सहाबा थे वो आहिस्ता आहिस्ता 1-1, 2-2, 4-4 करके वो भी मदीना शरीफ की तरफ हिजरत करने लगे। जब मदीना तय्यबा में सिर्फ़ और सिर्फ सैयदना सिद्दीक़ अकबर, शेर खुदा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 3 मुबारक हस्तियाँ बच गईं तो उनको बड़ी तशवीश लाहे कोई। उन्होंने कहा ओहो हमसे तो बड़ी गलती हुई, हमने इसको रोका ही नहीं है। दारुन नदवा में सारे के सारे इकट्ठे हुए, अबू जाल, अबू लाब, उतबा, शैबा, जितने बड़े बड़े लईन दुश्मन थे अल्लाह के रसूल के, वो सारे दारुन नदवा एक जगह का नाम था जहाँ बैठ के वो मीटिंग किया करते थे। एक घर कह लें आप, एक दारा कह लें, एक खुली हवेली आप कह लें, उसमें बैठ के वो मीटिंग किया करते थे इस्लाम के ख़िलाफ़ क्या क्या काम करने हैं, कैसे करने हैं। और आज मीटिंग क्या हो रही है? आज वहाँ पे मीटिंग ये हो रही थी कि इस्लाम को हम वैसे तो रोक नहीं सके, अब साहिब इस्लाम का कला कमा कर दें। बड़ा हमारे पास सुनहरी चांस है, गोल्डन चांस है। सहाबा तो सारे चले गए, उमर जैसे बहादुर सहाबा वो भी चले गए मदीना शरीफ में, बाकी सहाबा भी चले गए सिवाय अबू बकर के और शेर खुदा के, और यहाँ पे रहा कोई नहीं है। मौका है, क्या किया जाए? अब हर किसी ने अपना अपना मशवरा दिया। किसी ने कहा जी इनको कैद कर दिया जाए पकड़ के, किसी ने कहा जी यहाँ से इनको निकाल दिया जाए, किसी ने कहा नहीं नहीं इनको कत्ल कर दिया जाए। ये बैठ के दारुन नदवा में अपने मशवरे कर रहे हैं। अल्लाह ने जिब्राईल अमीन को भेजा, फरमाया जा मेरे महबूब को बता के आ कि वो मशवरे क्या करते हैं। मशवरा तय क्या पाया था उनके अंदर? अबू जाल ने यह मशवरा दिया और शैतान भी उनके अंदर मौजूद था, शेख नजद की सूरत में, यानी एक बूढ़ा शेख जैसे होता है उस सूरत में शैतान भी उनके अंदर बैठा हुआ था। सारे मशवरा दे रहे थे। अबू जाल ने मशवरा दिया कि नहीं तुम्हारे मशवरे गलत हैं, मेरा मशवरा ये है कि हर कबीले के 5-5, 6-6 बंदे ले लो, तलवारें लेके आ जाओ, उधर ही घर में शहीद कर देते हैं, बात ही ख़त्म हो जाएगी। जब इस्लाम की जड़ ही कट जाएगी, आगे पौधा जो है वो क्या फलेगा, फूलेगा, क्या फल लेगा, क्या फूल लेगा, वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, बात सारी ख़त्म हो जाएगी। तो शैतान लईन ने कहा कि मुतवज्जे हो इस बात की तरफ, ये जो अबू जाल बात कर रहा है ना ये सबसे ठीक है, इसकी तरफ मुतवज्जे हो। फिर यही मशवरा तय पाया कि ठीक है सारे के सारे भाई आज रात को ही मुहासरा करो हुजूर के घर का। बनी हाशिम किस किस से बदला लेंगे? वो दियत मांगेंगे, मसलन 100 ऊँट दियत होगी तो 5-10 कबीले हैं, हमें 2-2, 4-4, 10-10 ऊँट आएंगे, हम वो दियत दे देंगे, बस बात ख़त्म हो जाएगी, मसला ख़त्म हो जाएगा। अब हर एक के साथ वो जंग तो नहीं छेड़ सकते बनी हाशिम वाले,
لہٰذا یہ مشورہ طے پا گیا۔ اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، فرمایا جا میرے محبوب کو جا کے بتا دے۔ وہ دارالندوہ میں بیٹھ کے کیا مشورے کر رہے ہیں؟ وَإِذْ يَمْكُرُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ فرمایا محبوب کو جا کے بتاؤ، محبوب یہ مشورہ یہ کر رہے ہیں، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ، وہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو اسے جو ہے وہ قید کر دیا جائے، او یخرجوک، یا یہاں سے نکال دیا جائے، او یقتلوک، یا اسے شہید کر دیا جائے۔ محبوب وہ چال چل رہے ہیں اور تمہارا رب خفیہ تدبیر فرما رہا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر تدبیر ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی گزارش کروں گا، یہ ترجمہ آپ کو صرف اور صرف کنز الایمان میں ملے گا۔ باقی ترجموں میں یہ 4 کلر والا ہے، یہ 5 کلر والا ہے، یہ 10 کلر والا ترجمہ ہے، بڑا آسان ترجمہ ہے، اس میں آپ کو یہ ترجمہ نہیں ملے گا جو میں نے بتایا ہے۔ اس میں کیا ملے گا؟ انہوں نے مکر کیا اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہاں لکھا ہو گیا، اللہ نے مکر کیا اور اللہ سب سے بہتر مکر کرنے والا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ان تراجم میں یہ لکھا، اچھا پھر دلیل کیا دی جاتی ہے ان کو؟ اگر کہا جائے کہ یہ تو غلط ہے، دلیل کیا دی جاتی تھی؟ اللہ کو نہیں پتا تھا؟ تم اللہ سے زیادہ سیانے ہو، تمہیں ڈگ پتہ ہے کون سے جملے استعمال کرنے ہیں؟ وہ اللہ کو پتہ نہیں تھا؟ پھر علماء کہتے ہیں اچھا اگر یہ بات ہے، اللہ کو تو پتہ تھا، اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ میرا محبوب مومنوں پر رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے۔ رؤوف اور رحیم یہ تو اللہ کی شانیں ہیں بھائی۔ اب کیا وہ کہا یہاں پہ تعویل کی جائے گی، علماء نے کہا ہاں یہی تو بات ہم کہتے ہیں، وہاں جو تم کہتے ہو نا اس کا معنی جو ہے وہ مکر کیا جائے گا، نہ وہاں پہ تعویل کی جائے گی اور وہاں پہ کہا جائے گا مکر نہیں بلکہ خفیہ تدبیر فرمائی اللہ رب العزت نے، جو اللہ کی شان کے لائق ہے نا لفظ یا جملہ۔ سنیوں کو میں کہنا اور کچھ بھی نہ ہوئے نا ادب ہے، یہ پکی گل جی، سنیا کول اور کچھ بھی نہ ہوئے نا ادب ضرور ہے سنیا کولو۔ اوپر سے شروع انبیاء، صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، بزرگان دین، بڑے، سب کا ہی ادب ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جس کے بے ادب ہوں سنی سارے آندہ ہی ادب کر دیں، بلکہ سنی تو ایڈے پولے بالے نے، کوئی بھی دربار ہوتا ہے 4 لڑیاں لگی ان اتھے بھی کھلو کے دعا مانگ لیندے، شاید اتھے بابا جی دبے ان اتھے میری دعا قبول ہو ہی جاوے۔ یعنی با ادب با نصیب، تو بے ادب بد نصیب، بے ہی نہیں بد نصیب۔ ادب بڑی چیز ہے، ادب نہ ہو تو کچھ بھی نہیں بندہ حاصل کر سکتا۔ تو انہوں نے یہ مشورہ کیا، اللہ نے اپنے حبیب کو بتا دیا۔ جب سارے ہجرت کر کے جا رہے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ سارے چلے گئے ہیں، مجھے بھی اجازت دیں ہجرت کی۔ حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر ابھی صبر کرو، شاید تمہیں کوئی اچھا ساتھی مل جائے۔ ابو بکر کہتے ہیں مجھے اسی دن پتہ چل گیا تھا کہ مجھے جو ساتھی ملنے والا ہے وہ رسول اللہ ہے، وہ حضور ہیں جو مجھے ساتھی ملنے والا ہے۔ کہتے ہیں اسی دن سے 2 اونٹنیاں خریدیں، 2 اونٹنیاں خریدیں، 8 دینار کی 2 اونٹنیاں خریدیں، باقی سارا مال جو ہے وہ چرنے کے لیے چراگاہ میں جاتا۔ یہ 2 اونٹنیاں گھر میں کھڑی تھی، ان کو ببول کے پتے ڈالتے تھے گھر میں کہ پتہ نہیں کب رسول اللہ آ جائے۔ پھر یوں نہ ہو یا رسول اللہ ابھی میں اونٹی نے منگواتا ہوں، ابھی یہ کرتا ہوں، ابھی یہ کرتا ہوں، یہ میں منگواتا ہوں، پھر یوں نہ ہو۔ کہتے ہیں ایک دن حضور دوپہر کے وقت سر کے اوپر یہ کپڑا رکھے ہوئے حضور تشریف لائے، سخت گرمی کا موسم تھا۔ حضور نے دروازہ کھٹکھٹایا، ابو بکر نے فٹ سے کھولا۔ حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر کوئی پرایا تو نہیں ہے؟ کہا یا رسول اللہ سارے اپنے ہی ہیں، گھر میں پرایا کوئی بھی نہیں ہے، اپنے ہیں، تشریف لے آئے۔ حضور تشریف لے آئے، حضور نے فرمایا ابو بکر میرے رب نے مجھے ہجرت کا حکم دے دیا ہے، ہم ہجرت کریں گے۔ کب یا رسول اللہ؟ فرمایا آج ہی رات کو ہم جائیں گے،
ہجرت کریں گے آج ہی رات کو۔ سیدنا صدیق اکبر یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گا؟ حضور نے فرمایا ہاں ابو بکر تو بھی ہوگا۔ تو سیدنا ابو بکر اس بات پر رو پڑے کہ اللہ نے مجھے اپنے محبوب کے ساتھ ہجرت کی سعادت عطا فرمائی۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں مجھے اس دن پتہ چلا کہ لوگ پیار میں بھی روتے ہیں، لوگ پیار میں بھی روتے ہیں، میں سمجھتی سی صرف دکھ میں لوگ روتے ہیں، اس دن مجھے پتہ چلا کہ لوگ پیار میں بھی روتے ہیں۔ میرے والد گرامی رو پڑے اس بات پہ کہ اللہ نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ میں رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کروں گا۔ حضور واپس تشریف لے گئے، سیدنا علی المرتضیٰ کو بلایا، علی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا علی میں ہجرت کر کے مکہ سے مدینے جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ؟ فرمایا نہیں آج نہیں، آج نہیں علی، تم رات کو میرے بستر پہ سو گے، کل امانتیں واپس کر کے ان کی۔ کیا خیال تھا امانتوں کا؟ مشرک جو جان کے در پہ ہیں، جو قتل کرنے کے در پہ ہیں، حضور نے ان کی امانتوں کا بھی خیال فرمایا۔ فرمایا علی کل امانتیں واپس کر کے تم بھی مدینے آ جانا۔ حضرت علی کو یہ ذمہ داری سونپ کر پھر حضور نے پوچھا، فرمایا علی سوچ لو کیا اس بات پہ راضی ہو کہ مشرک مجھے قتل کرنے کے لیے آئیں اور وہ مجھے نہ پائیں اور یہ سمجھیں کہ میری چارپائی کے اوپر میں ہی آرام کر رہا ہوں اور تلوار چلا کے تمہیں شہید کر دیں؟ قبول ہے؟ ہاں بتاؤ علی قبول ہے؟ سیدنا علی مسکرا پڑے، آقا ایک جان ہے، ایک روح ہے، ردی تو آقا میں راضی ہوں، میری ایک جان نہیں کروڑ جان بھی ہو تو ایک ایک کر کے حضور پہ قربان کر دوں، یا رسول ایک ایک کر کے قربان کر دوں۔ حضور نے سیدنا علی المرتضیٰ کی ذمہ داری لگائی۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، رات کا وقت تھا کہ حضور سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئے، وہاں سے غار ثور کی طرف گئے۔ سیدنا صدیق اکبر کو بھی حضور نے پوچھا تھا ابو بکر سوچ لو، تم میرے ساتھ تو جا رہے ہو لیکن سوچ لو مشرکین مجھے تلاش کرتے ہوئے تمہیں پا لیں اور تم اس بات سے پہچانے جاؤ کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں تم نے مجھے کہا ہے، تم نے مجھے برانگیختہ کیا ہے اس کام پر، تم اس بات سے پہچانے جاؤ اور تم پکڑے جاؤ اور شہید کر دیے جاؤ، بتاؤ قبول ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ اگر مجھے اتنی عمر اللہ دے نا جتنی اس دنیا کی عمر ہے، کتنی عمر ہے دنیا کی؟ 1,00,000 سال، کروڑ سال، کتنی ہے؟ اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس دنیا کی عمر کہاں تک ہے، کب تک ہے۔ 1400 سال تو گزر گئے اب تک، پتہ نہیں کتنے 100 سال آگے جائیں گے دنیا کے۔ یا رسول اللہ اللہ مجھے اگر اتنی عمر دے جتنی اس دنیا کی عمر ہے اور اس میں مجھے تکلیفیں دی جائیں اور اتنی اذیتیں اتنی تکلیفیں دی جائیں اور مجھے موت بھی نہ آئے جو تکلیفوں سے راحت پہنچاتی ہے، وہ موت بھی مجھے نہ آئے اور مجھے اذیتیں دی جائیں تو میں آپ کے نام پہ اتنی تکلیفیں کھانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اور دوسری طرف یا رسول اللہ اگر مجھے ساری دنیا کی بادشاہت دے دی جائے، جتنے بادشاہ ہیں جو ان کے پاس ہے وہ سارا کچھ مجھے دے دیا جائے، اتنی سہولتیں دے دی جائیں تو یا رسول اللہ آپ کی مخالفت میں ایک لمحہ بھی وہ قبول نہیں ہے۔ مجھے تو یہی قبول ہے کہ آپ کے نام پہ 1000 بار زندگی ہو قربان کر دوں آپ کے نام پہ۔ حضور نے فرمایا چلو پھر چلے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کے پھر غار ثور کی طرف لے گئے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو اس غار ثور کی بھی حاضری اور زیارت اللہ